اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بات، کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب ساتھ، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے، میں نے کہا پھر تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے تو شاید تو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ پوچھا تھا، اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا، بس نماز؟ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترمہ، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت بننے کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے، تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے، یہ اسلام کی پہلی علامت ہے۔ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ نماز واحد حکم ہے۔ فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا
کہ اعلان بھی کرو زور سے اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے, اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یہ مؤذن کا, یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ کی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے, اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت ہو. پھر حی علی الفلاح, اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نا نا نا, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, باقی اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, سب فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے, اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچ. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھے, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا نا, سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے, پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں, وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, مجھے دیکھا, یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی بات ہوں,
تو جو बेचारे चंद आ रहे हैं वो लोग उनको बेवकूफ समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने अनाउंसमेंट करा के ना याद दहानी बार बार करा रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि चंद बेवकूफ हैं जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक कह के नमाज पढ़ने आ जाते हैं, बेवकूफ लोग हैं। एक्चुअली इनको तो कोई घर में काम धंधा है नहीं, बेवकूफ लोग हैं, तो इसलिए आ जाते हैं मस्जिद में। असल तो जो जिनका कौम के वसीतर मफाद में भी काम करना है, एक्चुअली तरक्की करनी है, बिजनेस करना है, एजुकेशन है, कल पेपर है, वो अगर फजर में उठेंगे तो पेपर में नींद पूरी नहीं होगी, पेपर में पीछे रह जाएंगे। जब रमजान का रोजा गामदी साहब के नजदीक पेपर की वजह से छोड़ना जायज है, तो फजर की नमाज की क्या औकात होती है। तो एक्चुअली करके एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, बोलेगा चल पतली गली से निकल। फिर आदमी कहेगा मेरा प्लॉट, मेरी जायदाद, मेरा घर, ये सब खत्म। तबलीग जमात में वो है ना हजरत मौलाना, क्या नाम है उनका, जो इज्तिमा में बड़ा अच्छा बयान किया था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, मौलाना इबादुल्लाह साहब, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने बयान में, कि लोग कहते हैं हम तबलीग में वक्त लगाएंगे जब हम सेट हो जाएंगे। इस तरह लोग कहते हैं हम दीन की तरफ या नमाज की तरफ आएंगे जब हम क्या हो जाएंगे, तरह सेट हो जाएंगे, एक फिक्रों से तो आजाद हो कि तो शादी भी है, पहले जॉब है, फिर बिजनेस है, अब सेट हो जाएंगे ना सारे कामों से। वो कहते हैं आदमी सेट कभी भी नहीं होता। वो सेट कैसे होता है, उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी। ऐसे सेट होता है कि वो कहता है मैं सेट होऊंगा, हो नहीं रहा, एक मसले के बाद दूसरा मसला, दूसरे के बाद तीसरा मसला, होते होते एक दिन मौत का फरिश्ता आता है और बिलाखिर इसको कब्र में उतार देता है। फिर इसके रिश्तेदार इसको कब्र में उतारते हैं और देखते हैं इसको किबला रुख करके जरा सही तरह से लेटाओ। सही तरह से लेटाने के बाद फिर क्या कहते हैं, अब सेट। मुर्दे को कहते हैं ना अब ये क्या है, अब सेट है, मिट्टी डालना। उससे पहले पत्थर नहीं रखते कब्र में जब तक मुर्दा सेट। भाई मुर्दा टेढ़ा मेढ़ा कब्र में पड़ा होगा तो कोई मिट्टी डालता है, पहले सेट करते हैं ना उसको। तमीज से सेट करने के बाद सब बैक जबान बोलते हैं गोरकन से अब पत्थर रख दो, अब क्या है, अब सेट हुआ है। लेकिन अब सेट होने का फायदा बोलो, अब ना तेरे कब्र में अजान की आवाज आएगी तुझे, ना कोई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम समझाएगा, और तेरी जायदादों को पीछे लोग करने वाला समझ के उड़ रहे होंगे। 2-4 दिन याद करेंगे हमारे अब्बा ने हमारे लिए बहरिया टाउन में कितना अच्छा प्लॉट बनाया, हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, क्यों चले गए दुनिया से। 3-4 दिन के बाद हीलियां लगाते हुए फिर रहे होंगे आपके बच्चे, कौन से अब्बा कहाँ गए, क्या हुआ, कोई नहीं याद करेगा मेरे भाई। 4 दिन में सब भूल भुलैया। और औलाद को दीन नहीं सिखाया वो तो चौथे दिन ही भूल जाती है, दीन सिखाया तो कम से कम मौत तक दुआओं में याद रख रहे होते हैं। तो इसलिए इंसान का बच्चा वही है मेरे भाई जो अंग्रेजों से धोखे में ना हो, ये लिबरल लोगों से धोखे में ना हो। एक मोटिवेशनल स्पीकर की मैं तकरीर सुन रहा था अभी, कभी कभार मैं सुनता नहीं इनकी तकरीर, क्लिप सामने आ जाते हैं ना, शॉर्ट क्लिप आजकल 1-2 मिनट के आ रहे हैं, तो मेरे सामने क्लिप आ गया, उसने तकरीर में कहा कि खुदा जो है ना, खुदा ये हमारा बिलीव है, ये कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो होती है जो साइंस साबित करे, साइंस तो खुदा को साबित नहीं करती, तो रियलिटी पे चलो, अपने बिलीफ पे मत चलो। मैंने कहा ये इसके जवाबात तो मैं फिर कभी बाद में दूंगा, ये फजूल बकवास जो की है क्या मतलब है इसका, इसमें कितनी सुकुम है, कितनी ऐब है इस तकरीर में। लेकिन मैंने कहा मरेगा तो ये सारा तेरा जो तकब्बुर है ना, जिसने बनाया है वो पूछेगा कि तेरा बिलीफ मुझ पे था क्यों नहीं। तू साइंसदानों को तो मानता है, बनी हुई चीजों को देखकर कहता है किसी साइंटिस्ट ने, ये किसी मैकेनिक ने बनाई है, और जिस वो मैकेनिक खुद ब खुद कैसे बन गया। तो ये रियलिटी है जिसपे हमारा बिलीव है, ये हवाई बातों पे बिलीव नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है खुदा का वजूद, जिसपे हम क्या करते हैं, बिलीव रखते हैं। ये बिलीव और रियलिटी दो अलग अलग चीजों के नाम बोलो नहीं है। तो खैर तकब्बुर बहुत है, आज थोड़े से इंग्लिश के 2-4 अल्फाज आ जाएं, 2-4 आपको कुछ थोड़ा सा बोलना आ जाए तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। इसलिए कब्रिस्तान में जाके देखा करो कैसे मुर्दे पड़े हुए, फिर हमने भी मरना है, जवाब देने अल्लाह हमसे अपने बारे में सबसे पहले पूछेगा, अल्लाह ताला हमें। और आखिरी बात देखो, अगर नमाज कभी छूट जाए ना जमात से, अपने ऊपर जुर्माना रखो, सजा दो अपने आप को, ऐसे अपने आप को ढीला ना छोड़ दो, अज़म करते मैं पढ़ूंगा फिर छूट जाती है, वो सजा तो दो अपने आप को। फजर जिस दिन छूट जाए, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जिसकी फजर छूट जाए वो किस मुंह से नाश्ता करता है, उसको तो गैरत आनी चाहिए। ये पराठे और कबाब खा रहा है, जिस खुदा ने तुझे दिए हैं उसने तो तुझसे सिर्फ इतना सा मुआवजा मांगा था कि फजर में हाजिरी दे दे, अब किस नेमतें तो फोड़ रहा है मजे से बैठ के, थोड़ा सा अल्लाह का हक है वो अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ तो सजा दो मेरे भाई। वो आयतों में अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले जल्दबाजी में करते हैं, उनमें तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तो लेकिन कुछ अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो,
تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری، اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب لیں، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے۔ میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو، آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری۔ بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا، ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق۔ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج۔ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں۔ کافر کیسے کرتا ہے، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ۔ نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی۔ اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے۔ نہیں آئی بات، سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں۔ تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے، زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے۔ تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی، اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا، آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نمازیں نا۔ اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے، تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو۔ ایک دن کیا ہوا، میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہونا، آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے، کون غسل کرے گا، کیا ہے بھائی، بڑی ٹینشن ہے یار۔ میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا، کچھ بھی ہو جائے،
پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں, کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے, لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو, اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے, پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں. لیکن طلب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری, پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی, 1 ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی. تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار, ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی, پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا, تھک گیا تو کیا ہو گیا, اڑ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں. تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں, حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں, تو کام کا حرج تو ہوگا,
لہذا اب نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی؟ نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغا تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں؟ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا, کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست اب آپ تھڑے پر, ہاں ہی چل رہا ہے. ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نا. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے, ابھی گپ شپ شروع کر دیا, اور بھائی ہاں ہو ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن؟ 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری, وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے, تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو, نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں, گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا, ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی, یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے, شام کو یہ کرنا ہے, اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی بتو نا, نہیں پیتے نا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی, ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے, ایک دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہے نا, ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے, تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے.
آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے, کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے, بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہو, دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ اس نے اس کو گالی دی, اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے, کتنی دیر دیکھنا ہے, معلوماتی چینل دیکھنا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے, بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی ہے آج میں نے؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان, اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں. فلانے مولوی نے, مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے, حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھمبنیل پہ, ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, کسی خاص مسئلے کی, تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے, طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ, یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, اب بھی ڈراپ شپنگ ہے حلال, چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے, یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھمبنیل پہ عنوان لگائے گا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسا ہی ہوا, میرے سامنے آتا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ یار میں, حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری, اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں. کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا, کیا بولا, لیکن میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف ہے, ہم تھوڑی بے وقوف ہے بھائی, ہمیں پتا ہے جھوٹ ہے. جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے, ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے, یہ لکھا ہوا ہو, لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, میں کیا کروں گا, میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا, میں کام کی چیز دیکھوں نا. لیکن میں نے جس ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ, اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے, اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے. آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے, اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ, اور آپ ڈپریشن میں, پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں, بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو, آپ کی اپنا لائف سٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا, نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان. اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف سٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی یار؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز ٹھیک کرنی. اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر, کیونکہ شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے, پھر باقی چیزیں چرس بات میں چھوڑ دینا. میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو وہ جو اب وہ کیا کرتے ہیں, بچے کو ماں کے پیٹ میں, بچی ہے تو ماں کے پیٹ میں قتل. ہم یہ کام نہیں کرتے, کیوں؟ ہمارے پاس پاورفل موٹیویشن ہے. کیا موٹیویشن ہے؟ صحیح بخاری مسلم یا ترمذی کی صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اس کے لیے میں جنت کا ضامن. صحابی نے پوچھا اگر 2؟ آپ نے فرمایا 2 کی بھی. تو میرے بھائی ہمارے ہاں تو جتنی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں جنت کی ضمانت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ضمانت کسی بت کی نہیں ہے, یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے جو اللہ کے رسول اور آپ کے رسول ہونے پر خدا نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسی پاورفل موٹیویشن ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ 1400 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھو. اب جب رمضان آتا ہے, جون کا مہینہ ہو, جولائی کا مہینہ ہو, ریگستان کی گرمی ہو, کروڑوں لوگ 1 مہینے بھوکے پیاسا رہتے ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن کسی سائنٹسٹ کے پاس ہو سکتی ہے؟ کسی حکومت کے پاس ہو سکتی ہے؟
تو یہ جو پاورفل موٹیویشن اچھے کام پہ چلانے کے لیے چاہیے, یہ کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس, مسلمانوں کے پاس. غیر مسلم اس موٹیویشن سے محروم. تو نہ اس کی گاڑی, وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ آگے بیٹھتا ہے, نہ اس کے پاس گوگل میپ ہے, اور نہ اس کے پاس اس ٹریک پہ چلانے کے لیے فیول ہے. ہمارے پاس میپ بھی بڑا شاندار اور ٹینکی بھی ہماری بھری ہوئی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس لیے میرے بھائی مذہب کی, اسلام کی قدر کرو, انسان کے بچے بنو, استغفر اللہ, کسی اور مخلوق کے بچے بننے کی کوشش مت کرو. ماشاءاللہ, یہ تو میں نے ان سے, ان کی 9 بیٹی ہیں. جب آئے تھا نا, یا میں نے کہا بھائی آپ تو کچھ بھی کر لو, میرا خیال ہے لگتا ہے ایسے ہی جنت میں جاؤ گے. ویسے یقینی طور پہ کسی کو جنتی قرار دینا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب یہ مائک ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی آنے دیں گے. خیر مذاق کر رہا ہوں یار آپ سے, بے تکلف یار, آپ سیریس نہیں ہو جایا کرو. یہ تو لوگ ہنس رہے ہیں تھوڑا سا بیچارے, ٹینشن نہیں, کوئی سیریس نہیں ہو رہا. تو 9 بیٹیاں تو 3 گنا ضمانت ہے بھائی. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے یار, بیٹی ہو بیٹا ہو, کیا خیال ہے؟ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو ان کمبختوں کے لیے جو مادہ پرست ہیں, کہتے ہیں بچی ہو گئی تو پھر یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھش پش پڑھ میں جائے یار. یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہمارے ایک رشتے بس سب سے اچھی مچی کا آخری واقعہ, ہمارے ریلیٹو مرچنٹ نیوی میں کیپٹن مسلمان تھے, شراب نہیں پیتے. اب وہ جب جہاز پورٹ پہ لگتا تو وہ سائنسدان آ جاتے, ڈاکٹر آ جاتے چیک کرنے کے لیے کتنی الکوہول ہے, وہ پھر جرمانہ لگتا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے پریشان ہوتے تھے, الکوہول اتنی نہ ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے ہم بیٹھے ہوتے تھے, بھائی ہم پیتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ الکوہول کی مقدار ہماری باڈی میں ضرورت سے زیادہ ہے یا کم ہے, تو ہم تو پیتے ہی نہیں. تو میرے بھائی ہمیں کیا, شراب مہنگی ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, کچی شراب پی کے اتنے لوگ مر گئے, پکی شراب پی کے اتنے مردے زندہ ہو گئے, ہمیں یہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ہماری ٹینشن اب یہ بھی نہیں ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, نہ یہ تھی فیملی پلاننگ والوں کی ٹینشن ہے. ہماری ٹینشن تو یہ بچے بھائی نعمت ہیں, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اگر کبھی غربت آ جائے, پیٹ میں روٹی نہ ہو کھلانے کے لیے, یہ بھی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے نبی کو تو ایک وقت روٹی, کبھی زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کے آپ نے کھایا ہی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, نبی نے فرمایا جب بھوکے ہوں گے صبر کا ثواب لیں گے, پیٹ بھرا ہوا ہوگا کیا کریں گے؟ شکر کا ثواب لیں گے. تو ٹینشن تو ان غیر مسلموں کے لیے جو خودکشیاں کر رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہ کے خودکشیاں کر رہے ہیں کمبخت. ہم انڈا بورڈ پہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ہمیں زندگی گزار رہے ہیں, عام لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ خوشی ہے تبھی تو گالیاں دیتے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدود مقرر کی تھیں کہ یہ عرفات ہے اور یہ مزدلفہ ہے اور یہ منی ہے, باقاعدہ حدود ہیں, وہ نشان بھی لگے ہوئے ہیں جی. لیکن اکثریت لوگ جو ہے نا جب بغیر سیکھے جاتے ہیں تو وہ عرفات میں نہیں جاتے. کوئی چند قدم پیچھے ہوتا ہے, کوئی 100 قدم پیچھے ہوتا ہے, اس چکر کے اندر کہ جب یہاں سے چھٹی ہوگی مغرب سے پہلے تو ہم جلدی سے جا کے جو ہے نا مزدلفہ میں اپنی جگہ بنا لیں گے. جی. تو جن حاجیوں نے وقوف عرفہ نہیں کیا, اس کی حدود میں نہیں گئے, آیا ان کا حج ہوگا؟ کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے وہ رکن اعظم ہے. اور وہ اس میں ایک بات اور بھی ہے, یہ بھی کارگزاریاں پہلے آئیں کہ تبلیغ والے تو ہر جگہ محنت کرتے ہیں, تو وہ جماعت بنا کے جو جاتے ہیں وہاں منی, تو وہ جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہاں غلط بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چند قدم آگے آ جائیں. وہ کہتے ہیں یار آپ وہاں بھی پیچھے نہیں چھوڑتے, یہاں بھی آ گئے. یعنی بجائے اس کے کہ ان کی بات مانیں, اپنے حج کو کامیاب کریں, اور ان کو یہ کہہ کے وہ چپ کر دیتے ہیں. کیونکہ آیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے وقوف عرفہ نہیں کیا, جی دیکھیں حج کے 2 بنیادی رکن ہیں, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. طواف زیارت جب تمام ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں جو بقرعید کے دنوں میں طواف ہوتا ہے وہ اصل طواف ہے حج کا. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا. باقی کچھ بھی چھوٹ جائے اس کی تلافی دم سے ہو سکتی ہے, لیکن عرفہ میں اگر جو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے لیے متعین کی ہے وہ وہیں پر وقوف عرفہ کرنا پڑے گا. اگر کسی نے وہاں نہیں کیا, اس کے ساتھ والی زمین پہ کر لیا تو نہیں ہوگا حج. یہ وقوف عرفہ اور طواف زیارت, یہ 2 چیزوں کی تلافی نہیں ہو سکتی, یہ کرنی ہی پڑیں گی. جی احرام سے فارغ ہو جائے گا. احرام سے تو جب وقوف عرفہ ہی نہیں کیا تو احرام سے تو فارغ ہو جائے گا, جو احرام توڑ دے گا حج ہی نہیں ہوگا نا, باطل ہو جائے گا اس کا حج. اچھا بھائی ٹھیک, جزاک اللہ. اور آج میں پہلے یہاں سے, لیکن چلو یار پڑھ لیتے ہیں. مفتی صاحب کبھی اپنی مدرسے لائف میں کوئی ایسی شرارت کی ہو جو آج تک یاد ہو اور آپ پڑھیں گے کیوں؟ کہنے کوئی شرارت, ابھی لوگ دینی مسائل سننے کے لیے آتے ہیں, شرارتیں سننے کے لیے تو نہیں آتے نا بھائی. مدرسے کی لائف میں تو ہم بڑے ہو گئے تھے, 18 سال کے تھے جب مدرسے گیا ہوں میں. شرارتیں کی عمر تو بچپن کی ہوتی ہے, 18 سال میں تو گورنمنٹ بھی ماننے لگی ہے کہ بندہ بالغ ہو جاتا ہے, ہو تو پہلے ہی جاتا ہے.
آپ کے تمام بیان بڑے غور سے سنتا ہوں, پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو فالو کروں. آپ کی طرح شادیاں بھی کر رکھی ہیں. کچھ دن پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, مجھے دیکھ کے آپ نے کہا تھا آپ تو کوئی عامل لگ رہے ہیں. عاملوں کے بارے میں میری سوچ بھی آپ کی طرح ہے. اس دن آپ نے مجھے عامل کہا تو میرے لیے کسی گالی سے کم نہ تھا. الحمدللہ لوگوں کا ذہن بن گیا کہ کسی کو عامل کہو تو ان کو وہ گالی محسوس ہوتی ہے. یہ زندگی کا ایک بہت بڑا گول تھا, میں الحمدللہ میں نے حاصل کر لیا. کسی کو عامل بولو تو وہ غصہ کر رہا ہے کہ مجھے گالی کیوں دے دی. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں, میں آئندہ آپ کو عامل نہیں بولوں گا اگر آپ عامل نہیں ہیں تو. اتنی بڑی گالی سے میں انشاءاللہ پرہیز کروں گا. اچھا, تو اوروں کو بھی لگ رہا ہوگا, برائے مہربانی مجھے ایک نظر ڈالیں اور بتائیں اب تو عامل نہیں لگ رہا. کہاں ہے بھائی؟ نہیں, آپ عامل ہیں. آپ عامل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اب کلیئر ہو گیا نا. آپ سے گزارش ہے جو لوگ شادیاں کر کے پہلی بیوی بچوں کو اہمیت نہیں دیتے, ان پر کیا عذاب ہوگا. کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں جو شادی کر لیتی ہیں اور اپنے پہلے کے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور سابقہ شوہر سے خرچہ بھی لیتی ہیں, ان پر کیا عذاب ہوگا. آج کل ایسا مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, شادیاں ایک مذاق بن کے رہ گئی ہیں. اور اس طرح کرنے سے بچوں کے اوپر نفسیاتی اثرات کیا ہوں گے. یہ بہت زیادہ کمپلین ہے. دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی پہ ظلم کرنا یا پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو لٹکا دینا, بیلنس نہیں ہے. مرد کا بچہ ہی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دوسری شادی کے یہ سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں. لوگ جب کرتے ہیں تو یا تو پہلی کو لٹکا دیتے ہیں یا پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ نہیں ہو سکتا آج اس زمانے میں. دیکھو جب کسی چیز کی ضرورت یقینی ہو اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہ ہو تو کام تو کیا جائے گا. جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچایا جائے گا لوگوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پہ ایک شادی بھی ضرورت ہے نا سوسائٹی کی, لیکن اگر کسی سوسائٹی میں شادی کرنے کے بعد لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے ہوں تو ظلم سے روکا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سوسائٹی کے لوگ شادی سے ہی رک جائیں. دو شادیوں کی ضرورت سوسائٹی میں اتنی ہے کہ اتنی لڑکیاں, اتنی بیوہ کنواری عورتیں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, زنا کی طرف جا رہی ہیں. وہ اگر سوسائٹی میں اس کو پروموٹ نہیں کیا زنا بے تحاشا پھیلے گا اور پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس لیے مجھ سے یہ توقع تو نہ رکھیں کہ میں کہوں کہ دوسری کرنی نہیں چاہیے کیونکہ لوگ برابری نہیں کرتے. یہ نہیں میں کہوں گا. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کم بخت برابری نہیں کر رہے وہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. نبی اس کی صحیح حدیث ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں عدل نہیں کیا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا قیامت کے دن اس کا. تو شادی تو کرنی ہے لیکن مرد کا بچہ بن کے کرو یار. جب کر لیے پہلا سسرال کیا اکھاڑ لے گا آپ کا. وہ دھمکیاں دے رہا ہے, لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ دباؤ ڈال رہے ہیں پہ بھائی جو اکھاڑنا ہے ان سے بولو اکھاڑ لو, میں نے کر لیے ختم. اور میں اس کو بھی ٹائم دوں گا, پراپر باریاں دوں گا, اس کی رات میں ادھر جاؤں گا. کوئی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنا کما رہا ہے نا اس کو کسی قسم کا کوئی دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, اللہ کرے یہ آپ کی کھوپڑی میں آ جائے, اللہ کرے. بہت سے لوگوں کی زندگیاں بن جائیں گی میری یہ بات اگر مان لو. نہ کسی بھی انسان کو کبھی اپنی مجبوری نہ بناؤ, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ بچے ہوں. مجبوری نہ بناؤ کیونکہ انسان پھر آپ کی مجبوری سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ نے اولاد کو مجبوری بنا لیا تو اگر بیوی شرارتی ہوگی, اچھی ہوگی تو وہ تو بہت محبت کرے گی. شرارتی ہوگی, بچوں کو آپ کی کمزوری سمجھ کے آپ کو لٹو کی طرح نچائے گی وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بچے میرے بچے اس کی کمزوری ہیں, یہ مجھے چھوڑے گا تو میں بچے لے کے غائب ہو جاؤں گی تو یہ زندگی. تو وہ کیا کرتی ہے شرارتی عورتیں, سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, وہ اسی کو بنیاد بنا کر آپ کو اتنا ٹارچر کرے گی, بعد میں بھی چھوڑنا ہے آپ نے اس کو, کیونکہ بڑھاپا تو آپ کا گیا, وہ بچوں کو ویسے ہی باغی بنا دے گی آپ کا. آج جو وفا کر رہے ہو نا وہ اس نے باغی بنانا ہے. تو اس لیے نہ میرے بھائی بچوں کو اپنی کمزوری سمجھو, نہ بیوی کو کمزوری. اسی طرح مرد شرارتی ہے, بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے. خواتین اس چکر میں کہ میرے بچے ہیں, ایکچولی میرے بچے رول جائیں گے. بھائی ایک حد تک تو مرد کو برداشت کیا جائے گا, میاں بیوی پورے سیدھے کوئی بھی نہیں ہوتا, ایک لمٹ ہے اس کی. یہ نہیں کہ لامحدود برداشت بچوں کی خاطر, نہیں بھائی نہیں, کوئی بات نہیں. کیونکہ اس ایسے گھرانے میں بچے رہ کے بھی بربادی ہوتے ہیں. جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے نا, بچوں نے ویسے ہی برباد ہونا ہے بعد میں, یہ ذہن میں رکھو. یا تو ماں کے باغی ہو جائیں گے یا باپ کے باغی ہو جائیں گے, باپ کے یا دونوں کے باغی ہو جائیں گے. وہ ویسے ہی ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل لیں گے. جب گھر میں یہی ماحول چل رہا ہے تو وہ کہاں سے انسان کے بچے بنیں گے. تو نہ عورت کو چاہیے کہ مرد کو یا بچوں کو اپنی مجبوری سمجھے. بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں, کم عمری میں طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, بچے ہیں, شادی نہیں کرنی کہ میرے بچے نہ رول جائیں. بھائی ان بچوں نے کل بڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, یہ شادی کریں گے, یہ آپ کو ٹاٹا بائے بائے کر کے چلے جائیں گے. ان کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ نہ کرو. آپ کہہ سکتے ہو لو بھائی یہ تو بچوں کے لیے قربانی نہ ہوئی, میں نے کہا بچے ویسے بھی جائیں گے, صحیح ہے نا. آپ اپنا گھر بساؤ اور ان کی بھی کیئر کی کوشش کرو جتنی آپ کے اختیار میں, کیونکہ زندگیاں برباد ہوئی ہیں لوگوں کی یہ سوچ سوچ کے بچے نہیں ہو جائے تو ایک
کیس میرے سامنے آیا, اس کی بیوی بد اخلاق تھی, شرارتی تھی, سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, اس کی تھی. ایک تو نیچے عورتیں نا بہت توے پہ بیٹھ کے کمنٹ شروع کر دیتی ہیں عورتوں کے خلاف. بھائی میں آپ کے خلاف تھوڑی بول رہا ہوں, ایک کیس ایسا ہو گیا تو اس کے خلاف بول رہا ہوں نا. اور ایسے مردوں کے بھی تو کیس آئے ہیں, مرد 2 نمبر نکلے تو میں نے عورت کو مشورہ دیا اس سے طلاق کو, جان چھوڑا اس کمبخت سے, تو ہر ایک کیا ہو جاتا ہے. مرد بھی بعض دفعہ خراب ہوتے ہیں, بعض دفعہ عورت خراب ہوتی ہے. تو اس بندے نے خراب بیوی تھی, وہ بد اخلاق تھی, بچوں یعنی بس لالچی ہوتی ہے نا شوہر سے کو نہ چھوڑنا. اب اس بندے کی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کی خاطر اس نے اس بد اخلاق بیوی کو برداشت کیا. نتیجہ کیا نکلا, بیٹی نے ویسے ہی بچی, ماں نے بیٹی کو ویسے ہی باپ کے خلاف کر دیا, وہ چرب زبانی سے کر دیتی ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جس بیٹی کے لیے میں نے اس بد اخلاق بیوی کو برداشت کیا, وہ بیٹی تو اس سے بھی زیادہ لمبی زبان کی ہے, اور وہ جتنی مجھے ٹینشن دے رہی ہے اتنی تو اس نے ٹینشن نہیں دی ہے. تو اس لیے ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. خامخواہ میں احمقوں کی جنت میں رہنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. ہمارے ہاں خانقاہوں میں اکثر ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی بیوی بد اخلاق تھی, اور ایک دن ان کا مرید ملنے کے لیے ان کے گھر پہ گیا, پوچھا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں, تو بیوی دروازے پہ ہی چیخنا شروع ہو گئی کہ وہ پیر ویر نہیں ہوتا, 2 نمبر ہے اور ایسا اور ویسا ہے. تو مرید کو بڑا غصہ آیا کہ میرے پیر کے بارے میں اتنا سخت رویہ, اتنی بد اخلاق عورت اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں, اب بیوی دیکھو ایسی باتیں کر رہی ہے. تو وہ جنگل میں گیا, دیکھا مرزا مظہر جانے جانا یہ کوئی اور بزرگ تھے, وہ شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ شیر اللہ نے آپ کے تابع کر دیا؟ انہوں نے کہا اسی بد اخلاق بیوی کو میں نے برداشت کیا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ شیر میرے تابع کر دیا. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بد اخلاق کو برداشت کرنا چاہیے. اس طرح عورتوں کو بتایا جاتا ہے بد اخلاق شوہر کو برداشت کرو گی تو یہ اجر تمہیں ملے گا کہ شیر تمہارے قابو میں آ جائیں گے. یہ فی نفسی ہی یہ میسج کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ برداشت ہونی چاہیے. پورا سیدھا دنیا میں نہ آدمی ہوتا ہے اور نہ عورت. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ طلاقیں لے لینا, بد اخلاقیوں پہ اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. پورا سیدھا دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک لمٹ ہوتی ہے. اتنا زیادہ میاں ٹیڑھا ہے, بات ہی کبھی تمیز سے نہیں کرتا, بنیادی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا, اس کو برداشت کرنے کی اسلام میں کہیں بھی فضیلت نہیں ہے. یہ زندگی خراب ہو جاتی ہے, خودکشیاں ہوتی ہیں. اسی مسجد میں 8-10 سال پرانا واقعہ, صاحب آئے میرے پاس, بڑے بوڑھے آدمی تھے, وہ کہنے لگے کہ میرا داماد, جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میرے داماد نے میری بچی کو ٹارچر کرنا شروع کیا. اتنا ٹارچر, لڑکیوں میں وہ کم بخت انوالو تھا داماد, اور شراب کباب میں وہ الٹی سیدھی. کہہ رہے ہیں اب ہمیں جب پتا چلا تو ہم نے تو بزرگوں سے یہی سن رکھا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کا پھل کیا ہوتا ہے بولو؟ میٹھا. تو ہم نے بدتمیز داماد کو برداشت کیا. جہاں گئے یہی نصیحت ملی, صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن صبر کا پھل وہاں میٹھا ہوتا ہے جہاں شریعت نے آرڈر دیا کہ کرو صبر. جون جولائی میں روزہ رکھو, صبر کرو, پیاس لگے صبر کرو, اس کا پھل میٹھا ہوگا, آخرت میں بھی ثواب ملے گا, افطاری کا بھی مزہ آئے گا. وہاں صبر کا آرڈر دیا ہے شریعت نے, جہاں آرڈر نہیں دیا وہاں تھوڑی صبر ہے. تو کہنے لگے شریعت نے حکم دیا ہے کہ صبر کرو, اور علماء کے پاس بھی گیا, انہوں نے کہا صبر, اور پھر ہم صبر کرتے رہے. 10 سال گزار دیے, 15 سال, پھر بچی ٹارچر ہو گئی, بچی یہ ہو گیا, بچی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے. بالآخر 20 سال کے بعد خیال ہو رہا ہے مفتی صاحب اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ طلاق لے لیں. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, غصہ بھی آیا. میں نے کہا یار آپ داڑھی والے آدمی ہیں, آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے, کیوں صبر کیا 20 سال آپ نے, اور بچی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا, وہ گولیاں کھا رہی ہے, وہ راتوں کو اٹھ کے چیخیں مارتی ہے, وہ سر دیواروں سے جا کے مار رہی ہے. شادی کون کرے گا اس سے؟ اب کوئی کرے گا شادی؟ میں نے کہا طلاق تو لو, میں اس سے منع نہیں کر رہا, کیونکہ اس سے تو بہتر ہے اکیلے رہ لے. وہ کہہ رہے نہیں ہماری خاندان میں طلاق نہیں ہے, بیٹیاں جاتی ہیں تو طلاق لے کے نہیں آتی, ہمارا پرمپرا اور ہماری. میں نے کہا لے لو خاندان, اب خاندان کیا کہے گا, بیٹی کا بیڑا غرق کر دیا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا نا. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہ نہیں ہے یہ والا. اسلام میں قرآن کے الفاظ دیکھو, امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, اچھے طریقے سے رکھو, نہیں چل رہی تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. میں طلاق کو پروموٹ نہیں کر رہا, جا کے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں طلاقیں نہ شروع کر دیں, آج کل ویسی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں. لیکن یہ جو سوچ ہے نا کہ ہر قیمت پہ برداشت برداشت برداشت, یہ شریعت کی سوچ نہیں ہے, یہ کچھ اسکالر نے اپنی طرف سے بنا لی ہوگی. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. میں نے کہا آپ نے داماد کو سدھرنے کے لیے سال دیے, 2 سال دیے, کافی ہے. سال یا 2 سال میں نہیں سدھرا, گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اب چانس نہیں ہے سدھرنے کا. باقی 1 لاکھوں میں کسی ایک کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں, وہ اللہ کا کام ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے.
नहीं आई समझ, अभी तुम लोग समझोगे नहीं। देखो, आपकी एक बेटी के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए आया, आपने कहा क्या करते हो, चर्स पीता हूं, आप दोगे उसको रिश्ता? है आपको बेटा चर्स पीते हो निकलो, कहता है नहीं अंकल चर्स में तौबा करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं सच्चा पक्का वादा करता हूं शादी होते ही मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। आप बेवकूफ हो गए तो अपनी बेटी दे दोगे कि चल ये ले ले, बाद में तौबा कर लेना। अहमक और परले दर्जे के बेवकूफ अगर हो गए आप, क्योंकि ऐसे अहमक लोग मार्केट में मौजूद हैं कि इसने वादा किया था छोड़ देगा, लिहाजा हम अपनी बच्ची दे रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं शरीयत ने हमें अच्छा सोचने का हुक्म दिया है, शरीयत ने हमें पॉजिटिव सोचने का और भाई साहब शरीयत ने मामलात में 2 नंबरी से बचने का हुक्म दिया है। नबी ने फरमाया ला युलदगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन, मुसलमान एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा सकता। एक शख्स पकड़ा गया जासूसी करते हुए, नबी ने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दो, उसने कहा मेरी 6 बेटियां हैं, पहली दफा किया है, खुदा की कसम आइंदा नहीं करूंगा जासूसी, माफ कर दें। इतना गिड़गिड़ाया, फिर बेटियों के हवाले भी दिए, तो हो गया इंसान से एक दफा आपने फरमाया छोड़ दो इसको, माफ कर दिया, बच्चियां भी हैं यतीम हो जाएंगी, छोड़ दो। दोबारा जासूसी करते हुए पकड़ा गया तो कहने लगा या रसूल अल्लाह इस दफा छोड़ दें, अब नहीं करूंगा। आपने फरमाया ला युलदगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैनी, मुसलमान एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा। अब अगर छोड़ दिया ना तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपने साथियों के साथ बेवफाई है, उनकी जासूसी करके उनको कत्ल करवा रहे हो। फिर आप टेढ़े दामाद को सब्र करके बर्दाश्त कर रहे हो, इतना टेढ़ा, तो ये अपनी बेटी के साथ क्या है, जुल्म है, ज्यादती है उसके साथ ये। तो नबी ने अपने सहाबा के साथ जुल्म ज्यादती नहीं की, फरमाया अब तेरी गर्दन उड़ाएंगे हम, ये थोड़ी कि अब तो कोई नुकसान हो जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो हर दफा पकड़ा थोड़ी आता है जासूस। तो आपके यहाँ कोई चरसी आया और कह मैं बाद में तौबा कर लूंगा, आप बोले कि भाई तौबा पहले कर ले फिर आ जाना, और सिर्फ तेरी जबानी तौबा भी कबूल नहीं होगी, वो कह के देखो तौबा तो अल्लाह कबूल कर लेता है, जब मैंने तौबा कर ली है तो अल्लाह भी कबूल करे, तो आप क्यों कबूल नहीं करेंगे? तो आप उससे क्या कहेंगे, अल्लाह दिलों के हालात जानता है इसलिए वो कबूल कर लेता है, हम दिलों के हालात नहीं जानते। चरसी चर्स से तौबा कर ले, अब तक 100 में कोई एक चरसी की रिपोर्ट होगी, या तो वो चर्स चाइना वाली पी रहा होगा, ओरिजिनल चर्स पी नहीं रहा होगा। 99 लोग तौबा बोलो नहीं करते, लिहाजा निकल यहां से पतली गली से। हाँ अगर तौबा कर ले और साल भर तक तेरे बारे में हमें इंक्वायरी करते रहे, 2 साल हो गए अब दोबारा करीब भी नहीं फटका, यानी सबूत मिल जाए हमें उसका कि नहीं पीता, फिर भी डरेंगे कि यार एक दफा चस्का लग गया है, ऐसा ना दोबारा आ जाए। तो मेरे भाई आमिलू कल अजानिब, जब लोगों से मामलात करो अजनबियों की तरह, उसमें खुशगुमानियों की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह मेरे भाई अब मियाँ का मामला ऐसा है तो भी बिला वजह उसको खींचना कि बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों को ये हो जाएगा, तुम भी तो किसी के बच्चे हो, और बच्चे रुलते ज्यादा रुलेंगे इस तरह रहने में, वो ज्यादा रुलते हैं, या तो बाप उनको माँ का बागी बनाता है या माँ उनको बाप के बागी बनाती है। तो वो जुमला याद रहेगा, किसी इंसान को कभी अपनी मजबूरी ना बनाओ, ना बच्चों को, ना शोहर को, ना बीवी को। तमीज से चलेगा तो चलेंगे, नहीं चलेगा कोई मजबूरी नहीं हमारी। अभी क्या हुआ, एक साहब आए मेरे पास, उनकी रिपोर्ट थी बेगम ने इतनी ज्यादती की, आजकल तो खवातीन खुला लेके निकल लेती हैं पतली गली से, बात बात पे कोर्ट पकड़ा देती है, बच्चे भी गए। मैंने कहा इन बच्चों को तू धक्के खाता रहेगा सारी जिंदगी, अदालतों में जलील होगा तू, लिख के दे दूं तुझे मैं, ये तुझे फिर भी नहीं मिलेंगे। समझ आ रही बात? अदालतों ने जो बापों के साथ ज्यादती हो रही है ना कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा सोसाइटी में बाप के साथ ज्यादती, सोसाइटी में तो औरत के साथ भी ज्यादती होती है, बाज़ दफा मर्द के साथ होती है, सोसाइटी में तो दोनों चीजें बराबर। अदालतों में ज्यादती अगर होती है तो सिर्फ किसके साथ, मर्द के साथ। वो देखती नहीं कि औरत का कसूर है या नहीं है, मुकम्मल फेवर अदालत किसको देगी, औरत को देगी, बच्चे भी उसको मिलेंगे, तरबियत भी उसका, आपको सिर्फ नचोड़ा जाएगा, सिरिंज से आपका खून निकाला जाएगा, खर्चा आप दोगे। बहुत जलील होते हैं अदालत में ना, अल्लाह ना लेके जाए किसी को। अब होगा क्या, वो साहब आए कहने लगे कि बहुत से लोगों के साथ ये हो सकता है, इसलिए मैं पूरा बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस पे, आप लोग को फायदा हो जाए जो यहाँ बैठे हुए। बेगम साहिबा चली गई कोर्ट, ये पहले से तैयार रहो इस पड्डे के लिए, कोर्ट करेगी किसको सपोर्ट, कैसा शेर हो गया। बेगम गई कोर्ट, कोर्ट ने किया सपोर्ट किसको, बेगम को। बेगम गई कोर्ट, कोर्ट ने किया आपकी बीवी को सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट में क्या करेगी, वो सुनेगी नहीं गलती किसकी है, वो कहेगी आपको नहीं रहना, ये लो खोला शाबाश, चलो बच्चे ये ले जाओ, बच्चे भी किसके हैं, ले जाओ। 6-6 महीने तो आप नोटिस भेजते रहोगे, बच्चे गए मार्केट से, साल के बाद जाके शायद बच्चा पता नहीं आपको पहचाने ना पहचाने, और फिर आपसे खर्चा ठीक ठाक लिया जाएगा। आप अगर हैदराबाद में रहते हो तो बच्चों से मिलने के लिए हर संडे मंडे को आ रहे होगे आप उसी में इतने बेजार हो जाओगे, अदालत में आधा 1 घंटे के आप पागल हो जाओगे और रोते रहोगे बैठ के, हाय 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 काश मैं तलाक ना देता, सॉरी उसने तो दी नहीं है, वो तो उसने खुद ली है,
تو ایسے موقع پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, میں رل گیا, میں برباد ہو گیا, میرے بچے بھی گئے. میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں گئے ہیں, جو تیری بیوی ان بچوں کو تیرے خلاف کرے گی نا, ابھی تو چھوٹے کورٹ میں مل رہے ہیں, تھوڑا سا بڑا ہونے دے, تیرا گریبان پکڑ کے گھمائیں گے. بہت ہی کوئی خاندانی بچے ہوئے تو شاید یہ کام نہ کریں, کوئی بہت ہی اچھا بلڈ ان میں گیا ہوا ہو, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیرا گریبان پکڑ کے تجھے گھمائیں گے. اور پتہ ہے کیا بولیں گے, تو نے ہماری ماں کے ساتھ کیوں ظلم کیا تھا, حالانکہ وہ خود لے کے گئی ہے. تو نے ہماری ماں کو اتنا مارا تھا, اتنا پیٹتا تھا, کھلاتا نہیں تھا. یہ نہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ ہوا نہیں ہے, اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. جن کے ساتھ ہوا ہے ان کی حالات خودکشی کی ہے مردوں نے, کورٹ میں اپنے آپ کو گولیاں ماری ہیں, بعض نے تو کورٹ میں جج کو ہی مار دیا. لیکن ایسی خبریں یہ چھپا لیتے ہیں تاکہ سوسائٹی اس قانون کے خلاف کھڑی نہ ہو. کورٹ میں بھی جج کو گولیاں مارنے کے واقعات ہوئے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ جا کے مار دیں, حرام ہے, ناجائز ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اتنا مرد کو تڑپایا ہے, لیکن ایسی خبریں یہ کیا کرتے ہیں, دبا دیتے ہیں, کیونکہ اس سے لوگ جوش میں آئیں گے کہ یار اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اتنا ایگریسو ہو گیا. تو ایسے موقع پہ پہلی بات تو قانون چینج کروانے کی کوشش کرو, میڈیا پہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ. دوسری, جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا کرے, وہ پتہ ہے کیا کرے, یہ بیوی بھی کینسل ہو گئی, یہ بچے بھی کیا ہو گئے, کینسل. دوبارہ سے ان بچوں کو لینے کی کوشش کرتا رہوں گا, اپنی استطاعت کے بقدر ملتا بھی رہوں گا, جتنی اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے خرچہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتا رہوں گا. کھوپڑی سے کیا کرو, اس کو فارغ. ان میں غیرت ہوئی تو آ جائیں گے, مل لیں گے, موسٹ ویلکم. نہیں ہوئی تو یہ شادی بھی کینسل, یہ بچے بھی کینسل. دوبارہ سے کیا کرو, اب شادی بھی کرو اور بچے بھی پیدا کرو. دوسری والی نے بھی یہ والا کام کر دیا, یہ بھی کینسل ہو گئی. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کیا رونا دھونا یار, دوبارہ سے رکنا نہیں ہے, اسپیڈ اپنی. کل ایک صاحب آئے ایسے رو رہے, میری بیوی گئی, ہائے میرے بچے گئے. میں نے کہا پاگل ہو گیا, مر جائے گا یار. میں نے کہا کما رہے, کہہ رہے ہیں کما رہو, یہ سب کینسل ہو گیا. دوبارہ سے شادیوں کا آغاز نئے سرے سے, دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن, یہ کینسل ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی ایک آدمی ہوٹل میں گیا, ہوٹل والے سے کہا کہ 10 روٹیاں لے آ. ہوٹل والے نے کہا تو پاگل ہے, 10 روٹیاں کون کھا سکتا ہے. اس نے کہا شرط لگا میں 20 کھا کے دکھاتا ہوں. شرط لگا میں کتنی کھا کے دکھاتا ہوں, 20. اس نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی نا تو اس سے پیسے نہیں لوں گا کھانے کے. اب یہ 20 کھا گیا. اب ہوٹل والے نے سوچا یار اتنا کھانا کھا گیا ہے, میرا تو بیڑا غرق کر دیا اور پیسے بھی نہیں دے گا. ہوٹل والے نے پھڈش کرنا شروع کیا, تو نے 19 روٹیاں کھائی ہیں, 20 نہیں کھائی ہیں. وہ کہہ رہے نہیں میں نے 20 کھائی ہیں. وہ کہہ رہے نہیں 19 کھائی ہیں. کہہ رہے یہ کینسل, دوبارہ سے کتنی کھاؤں گا, 20 کھا کے دکھاؤں گا. اس نے کہا بھائی یہ تو سالے دوبارہ سے 20 کھا سکتا ہے. تو آپ کی اللہ نے کرے پہلی بیوی بھاگ گئی, بچے بھاگ گئے, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. بچے آپ کا خون ہے, کوشش کرو ملتے رہو. جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے ان کو دماغ پہ مسلط مت کرو. کورٹ ہمیشہ کس کا ساتھ دے گی, عورت کا. دنیا کا ہر قانون کس کا ساتھ دے رہا ہے, عورت کا. وہ ظالم مظلوم کی بحث ہی ختم کر دی ہے دنیا نے. یہ لبرل لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں, فیمنزم سے متاثر ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے غلطی کس کی ہے نا, بھاڑ میں جائے بس. تو وہ انہی کو سپورٹ کریں گے. تو اور ابھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان میں بھی اکثریت لبرل لوگوں کی ہے, وہ تو ویسے ہی پاگل ہوئے ہوئے. دیکھو 18 سال سے کم عمر بچی اور فلانا ڈمکانا ٹوپی ڈرامے انہوں نے شروع کر دیے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا سارے ان میں خراب ہیں, لیکن بہت سارے, پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے وہ ان میں بھی ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ آپ نے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. یہ شادی کینسل, یہ بچے کینسل, دوبارہ سے. تو کل جو صاحب آئے تھے میرے پاس بیٹھ کے, ان کو اتنی خوشی کر رہا تو میرا تو آپ نے سر سے بوجھ اتار دیا. میں نے کہا بھائی کہہ رہے یاد آ رہے ہیں. میں نے کہا یاد آئیں گے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو کیا فائدہ, مر کے ویسے ہی جدا ہو جانا ہے. دوبارہ ریپلیس کرو ان کو. کہہ رہے وہ بھی اگر ایسا ہوا, میں نے کہا اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ساری عورتیں خراب تھوڑی ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کرو اور دوبارہ سے پیدا کرو, بچے ریپلیس ہوں گے, آپ کی توجہ بھی. اور میں نے کہا اب تو آپ کے پاس 4 شادیوں کا آپشن آ گیا, اب آپ یہ کرو کہ ایک تھوڑی, ہم نے تو 4 کرنی ہے. تو میں نے کہا دوبارہ سے جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ سکون میں آ گئے, جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ سر مار رہے ہیں دیواروں سے جا کے, ہاتھ میں انہیں کچھ بھی نہیں آ رہا. تو کسی انسان کو اب دوست ناراض ہو جاتا ہے, منہ بنا کے بیٹھے ہوئے, ہائے ہائے میرا بچہ بھاڑ میں جائے, رکھنا ہے رکھ, نہیں رکھنا ہے نکل پتلی گلی سے. ہم نے دل صرف کس کو دینا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بیوی سے محبت نہ کرو, محبت الگ چیز ہے, اس کو مجبوری بنا لینا الگ چیز ہے. محبت تو کرنی پڑے گی بھائی, دوستوں سے بھی, بیوی سے بھی, بچوں سے بھی. مجبوری نہ بناؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ابا اکثر آتے ہیں, میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے اور یہی کرتا ہے وہ کرتا ہے, مانتا نہیں ہے بات, ٹینشن دے رہا ہے, نشہ کرتا ہے. میں نے کہا تمہارا کھا رہا ہے, تمہارے گھر میں رہ رہا ہے, گیس بجلی کا بل تم دے رہے ہو اور تمہاری فرمانبرداری نہیں کرتا, کک مار کے اس کو گھر سے کک آؤٹ. کہہ رہی نہیں ہائی میری اولاد میرا خون. میں نے کہا پھر ذلیل ہوتے رہو. کیا ہوتے رہو؟ ذلیل ہوتے رہو. جو اولاد باپ سے وراثت مانگنا شروع کر دینا, یہ انف ہے, انف. اولاد کو تو چاہیے آپ نے ہمیں کھلایا, ہم آپ کو کھلائیں گے, یہ بھی آپ کا ہے, ہمارا مال بھی کس کا ہے, آپ کا مال ہے.
ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے حضرت کے والد نے وراثت زندگی میں ہی دے دی حضرت کو. اب اللہ کی قدرت کے 90 سال میں شادی کی تو ایک بچہ اور پیدا ہو گیا. نہیں آئی تو پھر تم لوگ نابالغ لوگوں کے سامنے میں نے وہ باتیں شروع کر دی. یہ تو بچہ آپ لوگ کس لیول سے. دیکھو میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ. ان کے والد بھی بڑے صحت مند, لدھیانہ کے, پنجاب کے, اونچا قد. تو میرے شیخ کے والد تھے نا, انہوں نے 70-75 سال کی عمر میں سوچا کہ چلو اب وراثت بانٹ بوٹ کے فارغ ہوتا ہوں میں. سارے بیٹے بیٹیوں کو بلا کے کیا کر دیا, ہینڈ اوور بھی کر دی. چلو اب ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, ہمارے حضرت کے والد کا. تو 80 یا 90, میں نے تو 80 کہا تھا, ان کے کسی بچوں نے بتایا کہ وہ 90 میں ہوئے تھا ان کے اولاد. تو 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دے دی. سمجھ آ رہی بات؟ پہلے زمانے میں لوگوں کی ہو جاتی تھی, اچھی اوریجنل خوراکیں تھیں, محنت مزدوری کے کام تھے. آج کل تو برگر پہ نہیں ہو سکتا یہ, اور ہوگا بھی تو برگر نکلے گا, کسی کام کا نہیں ہوگا وہ. خیر, تو حضرت کی اولاد ہو گئی. اب جب حضرت کے والد صاحب کے اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا میں وراثت تو بالکل بانٹ بوٹ کے ختم کر چکا ہوں, تو اس بچے کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا. تو حضرت کے والد صاحب نے سب بیٹوں کو بلایا اور کہا بھائی میں نے جو تم لوگوں کو وراثت دی ہے اگر وہ مجھے واپس کر دو میں دوبارہ سے تقسیم کر دوں تاکہ اس کا حصہ نکال دوں. حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ والد صاحب اس مال کو ہمارا مال کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو پراپرٹی ہے واپس کر دو. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سارا کس کا ہے, آپ کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. ہم نے کیا کمایا, آپ کی کمائی ہے, ہمارا تو دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا, تو آپ اس کو ہمارا کہہ کیوں رہے ہو. تو غیرت مند لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور کہا آپ کا ہے سارا, ہمارا مال بھی کس کا ہے, یہ بھی چاہیے اور ہمارا جو کچھ ہے وہ بھی لے لیں ہم سے. تو نہیں آئی سمجھ میں بات. حدیث میں آتا ہے انتا و مالک لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, یہ نہیں کہ تیرے باپ کا مال تیرا ہے. قانون شریعت کا الگ ہے, اخلاقیات الگ ہیں. قانون تو یہ باپ کے مرنے کے بعد بچوں کو مل جائے گا, اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے, بچے کہیں بھائی ہمارا بھی سب کچھ کس کا ہے, باپ کا ہے. تو جو بچہ باپ سے کہے نا مجھے میرا حصہ, تو اس کو تو چماٹ مار کے پتلی گلی سے نکال دو, تیرا کہاں سے آ گیا, تو نے کمایا کیا. کہیں اسلام نے کہا, اسلام نے بھی نہیں کہا, اسلام نے مرنے کے بعد کہا ہے, زندگی میں میرا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں. ایسی نالائق اولاد, اللہ بچائے ایسی نالائق اولاد سے. اولاد باپ کا دل بڑا جب ہوگا جب اولاد کہے ہم جو کمائیں گے وہ بھی کس کا ہے, آپ کا. تو جو اس طرح کے نالائق بچے ہوتے ہیں مجبوری نہ بناؤ ان کو اپنی, بولے چل نکل یہاں سے, بڑا آیا. باپ اولاد کو مجبوری بنا لی تو اس کے آگے ذلیل ہو رہے ہیں. کسی نے بیوی کو مجبوری بنا لیا, سسرال کو مجبوری, یا بیوی نے شوہر کو مجبوری, شوہر کا احترام دے, اس کو رسپیکٹ دے, اس کو گھر کا سربراہ بنے, سمجھے, لیکن بھائی وہ بنیادی حقوق پورے کرے, وہ بھی نہیں کر رہا. تو میرے جمشید ہے جو میں نے تجھے گھر میں رکھا ہوا ہے, میرے کس کام کا ہے بھائی, تو نہ تو کم بخت کماتا ہے, لڑکیوں میں تو انوالو ہوا ہے, نشہ تو کرتا ہے, صرف اس لیے رکھوں گے میرے بچوں کا باپ ہے, چل نکل پتلی گلی سے. تو یہ جملہ یاد رہے گا, کسی انسان کو اپنی مجبوری مت بناؤ. ہم صرف اللہ کے ہیں, اللہ ہماری مجبوری ہے. اللہ کو ہر قیمت پہ ہم نے کیا رکھنا ہے, خوش. اس کا صلہ بھی ملے گا. انسانوں کمبختوں کو خوش جتنا رکھنے کی کوشش کرو. ایک آدمی نے کہا رشتہ داروں کے سے ملاقات کی دعا, ہر جگہ ہوتا ہے نا, اس سے یہ تو کہتا ہے وہ عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں بعض دفعہ شارٹ کلپ میں, بڑے کام کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں رشتہ داروں سے ملاقات کی دعا, السلام علیکم مطلب پرستو, ٹھیک ہے. رشتہ داروں سے ملاقات کی دعا کیا ہے, السلام علیکم او مطلب پرستو. انسان کو انسان خوش رکھنے میں زمین آسمان ایک کر دے, انسان نے خوش نہیں ہونا ہے. وہ پھر بھی نہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہے, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, خدا کو نہیں مان رہے, تو وہ کہاں انسان شکر کرے گا. اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے حقوق ادا کرو لوگوں کے. بس امیدیں انسانوں سے مت لگاؤ, جو انسانوں سے امیدیں لگاتا ہے ذلیل اور رسوا ہونے کے علاوہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. چلو بھائی اب آپ سوال پوچھیں. جی میرے بھائی مائک تھوڑا قریب کر لیں. السلام علیکم صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اس سے پہلے میں تھوڑا انٹروڈیوس کرا ہوں میں آپ کو. جی جی, آپ مائک کیوں منہ سے ہٹا رہے ہو؟ ضلع کمبر شہدال کوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. کہاں سے؟ کمبر شہدال کوٹ. کڑا ہوئے شہدال پور. جی 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 ٹھیک, شہدال کوٹ. ٹھیک, ہاں ہاں آگے بولیں. جی ہمارے علاقے میں لاڑکانہ میں عید کے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ قادیانی جو ہے, ہمیں معلوم ہے, سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ان کا دائرہ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جی وہ سرعام دین اسلام کے شاعر اسلام سے وہ شعر شعر کر رہے تھے, وہ قربانی کر رہے تھے. تو ہمارے JUI والوں نے ان کو روکا. تو اس کے رد عمل میں بہت سے سیکولر, لبرل, ایتھیسٹ, ملحد لوگ جو ہے وہ ان کی وکالت کرنے آئے. تو
بہت سے لوگوں نے علماء کی کارٹون وغیرہ بنائے, ان کے اوپر تنقید کی. تو اس سلسلے میں اصل میں جو سیکولر عرض پورا تو اس سلسلے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ ان کو کن کن چیزوں کی جو ہے تو فلی شوٹ ہے وہ کرتے جائیں. نہیں جی, سیکولر لوگ تو نا ضرورت سے زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. ان کے تو براڈ مائنڈڈ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی خاتون کسی کے ساتھ بھاگ گئی, کوئی بات نہیں, ان کا پرسنل معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان میں تو غیرت حمیت سب ختم ہو گیا. بھائی قادیانی عام کافروں کی طرح نہیں ہے. کوئی مسیحی اگر اپنی مذہبی رسومات کر رہا ہے کرنے دو اس کو, کیونکہ وہ یہ نہیں دھوکہ دے رہا کہ یہ اسلام ہے, وہ صاف بتا رہے کہ بھئی اسلام نہیں ہے, کرسچینٹی ہے. قادیانی جھوٹے نبی کو نبی مانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, اور اس گڑے ہوئے مذہب کو منسوب اسلام کی طرف کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنا لیبل چینج کرو. لہذا آپ کو اسلام کا لیبل لگا کے آپ کو نہ قربانی کرنی دی جائے گی, نہ کھلے عام نماز پڑھنے دی جائے گی. اسلام کا لیبل دیکھو, کمپنیاں یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں نا کہ ان بھائی کا سوال یہی ہے کہ قادیانیوں نے ہمارے علاقے میں قربانی کی, عید کی نمازیں پڑھی, تو علماء JUI کے علماء کھڑے ہو گئے, انہوں نے بہت مخالفت کی.